کیا آپ کو معلوم ہے کہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، گناہ تو گناہ ہوتا ہے؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں کیسے گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے؟ اور کیا آپ نے گناہوں سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سنے ہیں؟ اگر نہیں تو جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ گناہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں سزا بھی نہ ہوتی تب بھی یہ سوچ کر اس سے بچنا ضروری تھا کہ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی اپنے ساتھ احسان کرتا ہو، اس کو ناراض کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات تو بندہ کے ساتھ بے شمار ہیں، اس کو ناراض کرنے کی کیسے ہمت ہوتی ہے؟ اور اب تو سزا کا بھی ڈر ہے، خواہ دنیا میں سزا ہو جائے یا صرف آخرت میں۔ چنانچہ دنیا میں ایک سزا یہ بھی ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے کہ اس شخص کو دنیا سے رغبت اور آخرت سے وحشت ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے دل کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے۔ تو اس حالت میں تو گناہ کے پاس بھی نہیں پٹکنا چاہیے، خواہ دل کے گناہ ہوں، خواہ ہاتھ پاؤں کے، خواہ زبان کے، یا پھر خواہ وہ اللہ کے حقوق ہوں، خواہ بندوں کے ہوں۔ اور یہ سزا سب گناہوں میں مشترک ہے، اور بعض گناہوں میں خاص سزائیں بھی آتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ دبا ہو جاتا ہے، پھر اگر توبہ استغفار کر لیا تو اس کا قلب صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ میں زیادتی کی تو وہ سیاہ دبا اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ سو یہی رنگ جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے، ہرگز ایسا نہیں جیسا کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو جاتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بتلا دوں؟ سن لو کہ تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دعا استغفار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دلوں میں ایک قسم کا زنگ لگ جاتا ہے، یعنی گناہوں سے، اور اس کی صفائی استغفار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے گناہ کے سبب جس کو وہ اختیار کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 10 آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، 5 چیزیں ہیں، میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ ان کو پاؤ۔ جب کسی قوم میں بے حیائی کے افعال علیل اعلان ہونے لگے، وہ طاعون میں مبتلا ہوں گے اور ایسی بیماریوں میں گرفتار ہوں گے جن کے بڑوں کے وقت میں بھی کبھی نہیں ہوئی۔ اور جب کوئی قوم ناپنے تولنے میں کمی کرے گی، قحط اور تنگی اور ظالم احکام میں مبتلا ہو جائے گی، اور نہیں بند کیا کسی قوم نے زکوٰۃ کو، مگر بند کیا جائے گا ان سے برانے رحمت کو۔ اگر بہائم بھی نہ ہوتے تو کبھی ان پر بارش نہ ہوتی، اور نہیں عہد شکنی کی کسی قوم نے، مگر مسلط فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن کو غیر قوم سے، بس یہ جبرن لے لیں گے ان کے اموال کو۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب کسی قوم میں خیانت ظاہر ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے، اور جو قوم ناحق فیصلہ کرنے لگی ان پر دشمن مسلط کر دیا گیا۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب زمانہ آ رہا ہے کہ کفار کی تمام جماعتیں تمہارے مقابلے میں ایک دوسرے کو بلائیں گی، جیسے کھانے والے خوان کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ ایک کہنے والے نے عرض کیا، ہم اس روز شمار میں کیا کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس روز بہت ہوگے، لیکن تم کوڑا اور نکارا ہوگے، جیسے کہ ہمیں کوڑا آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ ایک کہنے والے نے عرض کیا، یہ کمزوری کیا چیز ہے، یعنی اس کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں سے گناہ کا انتقام لینا چاہتا ہے
بچے بکثرت مرتے ہیں اور عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بادشاہوں کا مالک ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں ان بادشاہوں کے دلوں کو میں غضب اور عقوبت کے ساتھ پھیر دیتا ہوں، پھر وہ ان کو سخت تکلیف دیتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسے ہی بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اقرا اسلامک سٹوریز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔